بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں اس ویڈیو میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں یہ اصل میں اسی ٹاپک کی کڑی ہے جو کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی، عالم دین بننے کے حوالے سے بات کہ اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے اور اس کی اگر دیگر چیزوں پہ بات کی، یہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بات کی۔ اس میں جس ٹاپک پہ میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ وہ کون سے کام ہیں جو عالم دین بننے کے بعد آپ نے بالکل نہیں کرنے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں ایک عالم دین کی شخصیت میں اور اس کی ذات میں تو یہ چیزیں بالکل ہونی نہیں چاہیے۔ تو مطلب یوں سمجھ لو کہ میں تو یہ کہوں گا کہ عالم دین بننے سے پہلے ہی تمہیں ان باتوں کا اگر پتہ چل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ تم اسی اپروچ کے ساتھ پھر علم حاصل کرو اور ساری چیزیں اپنے معاملات کو لے کر چلو۔ تو دیکھیں، پہلی بات جو فرسٹ اسٹیپ پر سمجھنی ہے وہ یہ کہ علم الگ چیز ہوتی ہے اور تقوی و طہارت اور تزکیہ نفس یہ الگ چیز ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر کسی نے علم حاصل کر لیا تو اس کا دل بھی صاف ہو جائے گا اور اس کے من میں اجالے بھی آ جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں، میں صرف دینداروں کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں دنیا داروں کی بھی بات کر رہا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص آپ کو جو علم والا ہے اور وہ بڑی مسند پہ بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا کردار بھی اتنا بلند ہو۔ کردار کو بلند کرنے کے لیے اور پرسنالٹی کا جب میں ورڈ یوز کر رہا ہوں تو میں ظاہر مراد نہیں لے رہا بلکہ میں باطن کی وہ ویلیوز، وہ قدریں مراد لے رہا ہوں جو کہ انسان کی شخصیت کو نکھار کر پیش کر دیتی ہیں۔ اس میں بردباری کا ہونا، اس میں اخلاق کا ہونا، اس میں صبر کا ہونا اور اس میں گفتگو کا اچھا ہونا، دوسروں کے لیے بھلائی کا جذبہ ہونا، میں ایمانداری، یہ ساری چیزیں اس سے مراد ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ عالم بننے کا ارادہ کر چکے ہیں یا آپ عالم بن رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ علم حاصل کر لینے سے صرف کچھ نہیں ہو جاتا۔ قرآن کی آیتیں تو وہ لوگ بھی سنا کرتے تھے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے اور خود رسول پاک ان کو سنایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ ایمان وہی لے کر آئے جو ہدایت کو تسلیم کرنا چاہتے تھے، جو چاہتے تھے کہ ان کے احوال بدل جائیں۔ تو علم بذات خود جو ہے وہ ضرور اثر کرنے والی چیز ہے اور وہ انسان کو متاثر ضرور کرتا ہے، لیکن انسان اگر اس کو ایکسیپٹ کرنے کی طرف، وہی والی بات ہے کہ آپ کی چاہت کتنی ہے۔ اگر کوئی عادت بھی آپ نے بنانی ہے نا تو بغیر آپ کی چاہت کے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ آپ کی عادت بن جائے اور آپ اس مقصد کو حاصل کر سکیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے۔ تو عالم بننے کے بعد مطلب میں اگر دوسرے لفظوں میں کہوں اور آسان کرنے کی خاطر اپنی بات کو، وہ یہ کہ آپ کا کردار بھی پھر ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ ایک عالم دین کا ہوتا ہے۔ آپ کے دل میں دنیا حاصل کرنے کی تمنا نہیں ہونی چاہیے، اور آپ یقین کریں کہ جب انسان دنیا کے سامنے موجود ہوتا ہے اور سب کچھ اس کے سامنے پریزنٹ ہے، وہ اس کے پاس آپشنز ہوتے ہیں، مطلب وہ اختیار کرتا ہے۔ آپ میری بات کا مطلب اس وقت سمجھیں گے کہ جب وہ آپشنز آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اس کی خشیت کی وجہ سے اور اس کے احکامات کو یاد کرتے ہوئے اپنی مرضی کو آپ دفن کر دیتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو اور اس کے رسول کی مرضی کو آپ تسلیم کرتے ہیں، وہاں سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ آپ کے اپنے فیصلے، مجھے وہ یاد آ رہی ہے ایک رائٹر کی بات، اسٹیفن کووے، میں نے اس کا پہلے بھی کبھی ریفرنس دیا تھا۔ تو اس نے ایک بات لکھی ہے، اس نے کہا کہ آپ کے جو ڈیسیشنز ہیں اور جو آپ کے ایکشنز ہیں وہ آپ کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں۔ اگر کسی کے بارے میں جاننا ہے نا کہ وہ کیسا ہے تو اس کے ڈیسیشنز کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ تو ڈیسیشنز بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ اب کوئی اس راہ کی طرف کیوں آئے اور کوئی اس گلی کا رخ کیوں کرے جہاں اس کا قلبی رجحان ہی نہ ہو، جہاں اس کا دل ہی مائل نہ ہوتا ہو۔ اور وہ یاد ہے نا آپ کو حدیث مبارکہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوتی ہے فرنٹ بالکل ٹائٹل پر ہی، کہ ویسے تو حدیث مبارکہ آگے تک ہے لیکن میں وہ حصہ پڑھتا ہوں جو لکھا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو دین کی سمجھ اور دین سے محبت اور دین سیکھنے کا جذبہ اللہ صرف انہی کو عطا کرتا ہے جن کو وہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ ہر کسی کو
یہ عطا نہیں ہوتا۔ مختصر یہ، اور میں اپنے الفاظ کو دوبارہ اگر اسی پیغام کو دوبارہ دہراؤں تو وہ یہ کہ اخلاص، للہیت، ایمانداری، یہ ساری چیزیں آپ کی پرسنالٹی میں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ پڑھ تو لیں لیکن جناب حسد ختم نہیں ہو رہا ہے، صحیح۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو شیطان اسپیشلی ٹارگٹ کرتا ہے۔ عام شخص سے اس کو اتنا خطرہ نہیں ہوتا جتنا کہ اس سے خطرہ ہوتا ہے جو لوگوں کی اصلاح کر دے گا، چاہے وہ عالم بن چکا ہو یا وہ مبلغ ہو، صحیح۔ ایسے لوگوں کو لوگ بدنام کرنے کے بھی پیچھے پڑے رہتے ہیں کیونکہ وہ شیطان کے رستے پہ جو چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے کردار کو وہ خراب کر کے پیش کر دیں گے، مطلب دنیا کھا لے لیکن اگر کسی نے کھا لیا اور اس کی داڑھی ہے تو جناب مولوی زیادہ کھاتے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع و اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔